بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 جنوری بروز اتوار ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے، جو احتساب کرتی ہے، وہ کمیٹی جو احتساب کرتی ہے حکومت کا اور حکومتی پیسوں کا اور عوام کے خزانے کا، جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جو عوامی خزانہ ہے اس کا حساب کتاب رکھتی ہے۔ تو یہ سب سے تگڑی اور پاورفل کمیٹی ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو نظریاتی رہنما ہیں جنید اکبر خان، وہ عمران خان نے ان کو نامزد کیا، اور وہ چونکہ اپوزیشن کا یہ عہدہ ہوتا ہے تو اپوزیشن کے وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بن گئے۔ اب ان کی جانب سے جو توشہ خانہ پچھلے 50 سال کا تمام جو ریکارڈ ہے وہ کھلنے جا رہا ہے، جس میں جو چیزیں چھپائی گئی تھیں اور جو ریکارڈ سامنے نہیں لایا گیا تھا، اور اس میں کلثوم نواز کے حوالے سے کچھ تفصیلات آئی تھیں، مریم نواز کے حوالے سے کچھ گاڑیوں کا بھی انہوں نے خود بھی اس کے اوپر بات کی تھی منصور علی خان کے ایک پروگرام میں۔ نواز شریف ہیں یا آصف زرداری ہیں یا بے نظیر بھٹو ہیں یا جو بھی کون چیف جسٹس، کون سے سابق افسران، ان تمام لوگوں کا سارا پول کھلنے جا رہا ہے، اور ایک عمران خان کا توشہ خانہ کا کیس اب سارے لوگوں کو گلے پڑے گا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اور بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ میں جو اساتذہ ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں بلاول زرداری کی حکومت کے خلاف، اور اصل میں وجہ یہ ہے کہ سندھ حکومت بیوروکریٹس کو وائس چیئرمین کے عہدوں پہ تعینات کرنا چاہتی ہے یونیورسٹیوں میں، اور ایک یونیورسٹیوں کا جو ایک کنسیپٹ بچا تھا وہ بھی یہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو بھی یہ ہر صورت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سندھ کے سرکاری جامعات کے اساتذہ کی نمائندہ تنظیم نے جامعات میں مزید 2 روز کلاسز کا بائیکاٹ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ سندھ کی سرکاری جامعات میں جاری بحران کے حل اور آئندہ اقدامات پر غور کے لیے اتوار کو فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشنز آن لائن اجلاس منعقد ہوا۔ یونیورسٹیز میں اکیڈمیا بحران کا ذمہ دار حکومت سندھ کو قرار دیتے ہوئے سرکاری جامعات میں وائس چانسلر کے عہدے پر بیوروکریٹس کی تعیناتی اور اساتذہ کے کانٹریکٹ پر تقرریوں کے خلاف یونیورسٹیز کے اساتذہ کو منگل کو کراچی پریس کلب پر جمع ہوں گے، جبکہ کلاسز کا بائیکاٹ پیر اور منگل کو جاری رہے گا۔ تمام جامعات میں اساتذہ کی جانب سے احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ سیکرٹری عبد الرحمن کے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ اجلاس میں تفصیلی مشاورت کے بعد شرکاء نے جو قراردادیں متفقہ طور پر منظور کی ہیں، اس کے مطابق سندھ حکومت کو سرکاری جامعات میں جاری بحران کا براہ راست ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ حکومت کے غیر سنجیدہ اور متکبرانہ رویے نے بحران کو مزید سنگین کر دیا ہے۔ حکومت کے اشتعال انگیز رویے کی وجہ سے اساتذہ کو تعلیمی سرگرمیاں معطل کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اعلامیہ کے مطابق 28 جنوری کو سندھ کی تمام سرکاری جامعات کی اساتذہ کی تنظیمیں کراچی پریس کلب پر بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گی، اور اس میں بار ایسوسیشنز کو بھی اور مختلف جو تنظیمیں ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو اسلام آباد میں ہونے والے کل کے اجلاس اور پریس کانفرنس میں سندھ کی جامعات کے بحران کو اجاگر کرنے کے حوالے سے انہوں نے جو پاکستان کا جو اساتذہ کا یونیورسٹیوں کے اساتذہ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے صدر اور سیکرٹری جو پاکستان لیول کے ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ اسلام آباد میں وہ پریس کانفرنس کریں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جس ملک کے یہ حالات ہوں کہ وہاں پر بیوروکریٹس، ابھی میں ایک صحافی مجھے بتا رہے تھے کہ عسکری بینک کا جو سربراہ جن کو بنایا گیا ہے CEO عسکری بینک کا، وہ ایک سویلین، ایک قابل شخص ہے لیکن ہے وہ سویلین، اور وہاں اپنے ادارے ہیں وہاں میرٹ کے اوپر، جبکہ ہمارے سویلین اداروں میں ریٹائرڈ لوگوں کو بھی بڑے عہدے دیے گئے ہیں، اور اکثر ریٹائرڈ لوگ ہی ہیں جو بڑے عہدوں پر ہیں۔ پھر بیوروکریسی جو ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، بیوروکریسی کا اختیار لے لیا گیا ہے، اور اب بیوروکریسی کو بھیجا جا رہا ہے۔ جیسے انہوں نے جو گورننس کا سسٹم تھا اس کو تو بڑا خوبصورت بنا دیا ہے، اور اب یونیورسٹیوں کو تباہ کرنے کے لیے بیوروکریٹس کو، کیوں کہ بھئی وہ ہر صورت آزاد لوگ نہیں ہوتے، وہ نوکر شاہی ملازم ہیں، وہ پھر جیسے اب یونیورسٹیوں سے بھی ان کو مسئلہ ہے، وہاں ایجوکیشن سے بھی ان کو مسئلہ ہے، ہر جگہ ان کو مسئلہ ہے، اور صرف ان کو اپنے جج چاہیے تھے، اپنی ہائی کورٹ چاہیے تھی، اپنی بینچ چاہیے، اپنے وکیل چاہیے،
ان کو جج خود اپوائنٹ کرنے ہیں، بینچ خود بنانے ہیں، کیسز خود فکس کرنے ہیں، سارا کچھ ان کو اپنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے امپائر کو ساتھ ملانا، یہ تو انہوں نے تو پورے کا پورا جو کرکٹ کا سسٹم ہے اس کو اپنے ساتھ ملانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ دونوں ٹیمیں بھی ہم ہوں، ٹھیک ہے، اور امپائر بھی ہمارے ہوں، اور جو ریفری ہیں وہ بھی ہمارے ہوں، کومنٹری والے بھی ہمارے ہوں، تماشائی بھی ہم ہوں، ہر چیز ہم ہوں، اور یہ اس طریقے سے نظام چلانا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے وراثت کے معاملات کے اوپر جو جھنجھوڑا گیا ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ خیبر پختونخوا خاص کر پشتونوں میں میراث کے مسائل سب سے زیادہ ہیں۔ بہت اہم بات آپ سنیے گا، کہتے ہیں ہم نماز روزہ حج پر توجہ دیتے ہیں لیکن بہن کو وراثت میں اس کا حصہ نہیں دیتے۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم نماز کے اوپر بھی ہماری توجہ ہو، روزے کے اوپر بھی ہو، حج بھی کریں، لیکن بہن کو جو ہے وہ وراثت نہ دیں، ان کا وراثت میں حق ماریں، اور ہم وہ قانون نکلوا کے لائیں کہ جس سے ان کو وہ وراثت سے محروم ہوتی ہوں، تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ وراثت کے مقدمات کی تیز رفتار طریقہ کار سماعت کے موضوع پر ایک 3 روزہ خصوصی تربیتی پروگرام تھا، جس میں سول ججز اور جو مختلف علاقوں کے قاضی ہیں وہ انہوں نے حصہ لیا۔ تربیت کا بنیادی مقصد سول ججز اور علاقہ قاضیوں کو وراثت کے تنازعات کو مؤثر طریقے سے حل کرنے کے لیے ضروری مہارت اور سمجھ سے آراستہ کرنا تھا۔ تربیتی پروگرام کی اختتامی تقریب میں پشاور اکیڈمی کے چیئرمین جسٹس اشتیاق ابراہیم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ بیرسٹر اختیار خان، ڈائریکٹر جنرل خیبر پختونخوا جوڈیشل اکیڈمی جہاں زیب شنواری، ڈین فیکلٹی ضیاء الرحمان سمیت اکیڈمی کے تمام ڈائریکٹرز اور افسران موجود تھے۔ چیف جسٹس نے شرکائے تربیت کو میراث سے متعلق مقدمات کی تیز رفتار طریقہ کار سماعت کی جو کانفرنس ہے مکمل کرنے پر مبارکباد دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو انتہائی نازک ہے۔ دیانتداری، غیر جانبداری، امانت داری، شریفانہ رویہ اور اخلاص جیسی صفات جج قاضی میں موجود ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا میراث سے متعلق مسائل خیبر پختونخوا اور خاص کر پشتونوں میں سب سے زیادہ ہیں۔ ہم نماز روزہ اور دیگر اسلامی امور پر توجہ دیتے ہیں لیکن جب بات وراثت کی آتی ہے تو ان کو حصہ نہیں دیتے، دین کی بجائے رواج کی طرف ہم متوجہ ہو جاتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا بطور چیف جسٹس تعیناتی کے بعد اپنے ویژن کے مطابق انہوں نے دیوانی مقدمات، جیل ریفارمز اور فیملی سے متعلق مقدمات میں مسائل کے بعد چوتھے بڑے مسئلے وراثت سے متعلق مقدمات کی طرف توجہ دی ہے۔ اس دوران ان کے پاس اکثر شکایات وراثت سے متعلق آئیں اور ایک اندازے کے مطابق صوبہ بھر میں 18 سے 20 ہزار مقدمات وراثت یا میراث سے متعلق زیر التوا ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو فوری نمٹائیں۔ چیف جسٹس نے ججز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وہ محنت کریں، وقت کی پابندی کے ساتھ ساتھ فیصلے قانون کے مطابق بلا خوف اور ایمانداری کے ساتھ کریں۔ ہائی کورٹ اس میں آپ کے ساتھ ہے جب ان کے ویلفیئر کے منصوبوں جس میں انڈورمنٹ فنڈ وغیرہ شامل ہیں اسے جلد حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا صوبہ بھر میں موجودہ وقت میں 26 ارب روپے کے پروجیکٹ چاہ رہے ہیں جبکہ ججز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی کام ہو رہا ہے۔ ہم اپنے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر صورت آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ اور اشتیاق ابراہیم پہلے جو تھے ابراہیم خان صاحب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نہیں تو پچھلے 2.5 سالوں میں عوام کو انصاف کے نظام سے جوڑے رکھا ہے، نہیں تو باقی تو تباہی ہو گئی تھی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 8 میں سے 7 ججز انصاف کے ساتھ کھڑے تھے لیکن کیس ہی نہیں جاتے تھے وہاں۔ اچھا، دوسری جانب یہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے 1990 سے لے کے 2022 تک کا فیصلہ دیا تھا جو عدالت کی جانب سے، اور جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا، اور یہ مئی 2023 میں یہ فیصلہ آیا تھا، 27 مارچ 2023 کو یہ فیصلہ آیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے 1990 سے لے کے پہلا ان کا ایک فیصلہ تھا کہ 2002 سے 2022 کے توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کر دیا تھا حکومت نے، جو نواز شریف کے جو 2 ادوار ہیں ان کو چھوڑ کے مشرف دور سے 2002 سے 2022 کے دوران توشہ خانہ کا ریکارڈ خود انہوں نے پبلک کر دیا۔ عدالت نے کہا تھا کہ 1990 سے لے کے 2001 تک کا بھی ریکارڈ پبلک کریں، اور عاصم حفیظ صاحب نے 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا تب تک حکومت کے پاس ہوتے ہیں کہ جب تک انہیں لینے کا نہ اختیار ہو۔ ان میں کہا گیا کہ تحائف کو چھپانا جو اس کی قیمت ادا نہ کرنا غلطی ہے جو خرابی کی رغبت دیتی ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ جنہوں نے تحائف لی وہ رضاکارانہ طور پر اسے ڈکلیئر کریں گے۔ ایسا نہ کرنے والوں کے خلاف فوجداری ایکشن ہو سکتا ہے۔ کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے اور نہ کسی کو اپنے فائدے کے لیے ریاست کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا تھا رضاکارانہ طور پر آپ اپنے تحائف کو منظر عام پہ لے آئیں۔
انہوں نے کہا تھا کہ کوئی جو ہے وہ تحائف دینے والوں کی شناخت کوئی اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ہے اور نہ ہی مقدس معلومات ہیں، اس لیے استثناء مانگنا نو آبادیاتی ذہنیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ 1990 سے مارچ 2023 تک تحائف دینے والوں کے نام بھی 7 دن میں پبلک کریں اور توشہ خانہ کی معلومات عوام کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اس کے بین الاقوامی تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ 7 روز کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ 1990 جو اصل معاملہ ہوا، جو گاڑیوں کا اور جو توشہ خانہ کیس ہے نواز شریف وغیرہ کے خلاف، پھر جو مریم نواز نے منصور علی خان کے پروگرام میں BMW کی بات کی تھی، تو وہ ساری، پھر کلثوم نواز مرحومہ کی جو تھے، پھر بے نظیر بھٹو شہید کی جو تفصیلات ہیں، تو وہ تمام کی وہ اصل وہ تھے 10 سال، اس کا ریکارڈ نہیں دیا گیا تھا۔ پھر جب لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا سنگل بینچ نے، تو ڈویژن بینچ میں انہوں نے اسٹے لے لیا، وہ اسٹے آج تک وہیں پہ رکا ہوا ہے کام۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو جنید اکبر خان جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنے ہیں، انہوں نے پہلا اعلان یہ کیا ہے کہ 50 سال سے جو ریکارڈ غائب کیا ہوا ہے، میں وہ ریکارڈ سامنے لاؤں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جنید اکبر خان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ توشہ خانہ کا 50 سال سے ریکارڈ سامنے لانے کا اور کسی کو نہ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں ان سب لوگوں کو بے نقاب کروں گا۔ یہ جو چند لاکھ کی گھڑی ہے اس کے اوپر یہ 14 سال سزا دلواتے ہیں، نااہلیاں کرواتے ہیں، ایک گھریلو خاتون کو یہ سزا دلواتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے رولز کی خلاف ورزی نہیں کی، اس کے باوجود جو ہے ان کی بریت نہیں دی جا رہی۔ تو اب میں ان تمام لوگوں کو پہلا کام یہ کروں گا کہ میں ان تمام لوگوں کو بے نقاب کروں گا جو اس میں ملوث ہیں، اور ہر صورت آئین اور قانون کی جو خلاف ورزی ہے وہ کرنے والوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے اور ہم اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ ہم ہر صورت جو ہے وہ آئینی عہدے کی لاج رکھیں گے، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کہا ہے۔ یہ اگر کام ہو جائے، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمدی ہو جائے، تو یہ سارا بے نقاب ہو جائیں گے، اور الٹیمیٹ کب تک چھپائیں گے؟ یہ چیزیں ساری سامنے آنی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔